مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے۔ اللہ کا بڑا احسان اور فضل ہے ہم مسلمانوں پر۔ پوری کائنات میں 4000 مذہب ہیں، 4000 ادیان ہیں، اور ان 4000 ادیان کو ماننے والے ان کی تعداد بھی بے شمار ہے، لیکن ہم اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو اللہ کے ہاں سچا دین ہے، اور وہ کتاب عطا فرمائی جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اور اگر میں یہ لفظ کہوں تو یہ حق بجانب ہوں یہ لفظ کہنے میں کہ اس وقت اللہ کے جتنے بھی کلام نازل ہوئے اب تک، ان تمام کلاموں میں جو ایک کتاب ہے نا، وہ صرف قرآن ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایران سے لو، امریکہ سے لو قرآن پاک، انگلینڈ سے لو، سعودی عرب سے لو، پاکستان سے لو، انڈیا سے لو، آپ کو ایک کتاب ملے گی، اس میں فرق نہیں ہے۔ حالانکہ تورات ایک کتاب نہیں ہے، وہ بھی ہے، اللہ نازل جب ہوئی تھی تو ایک ہی ہوئی تھی، لوگوں نے، یہودیوں نے اس میں تبدیلیاں کی، اس کے 20 صحیفے ہیں۔ انجیل ایک کتاب نہیں ہے، 4 اناجیل اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، اور انجیل برناباس۔ بلکہ ایک انگریز پادری کہتا ہے کہ پوری دنیا میں انجیل کے جو نسخے ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تمام دنیا کے جو پادری ہیں بڑے بڑے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ساری دنیا سے انجیل اکٹھی کرو۔ مختلف نسخے جو ہیں نا وہ اکٹھے کیے گئے، اور وہ تقریباً ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ بنی۔ انہوں نے 100 انجیلوں کو ایک ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ان کا جو بڑا پوپ تھا نا، اس نے کہا کہ زور زور سے اس ٹیبل کو ہلاؤ۔ یہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ انگریزوں نے لکھا ہوا ہے کہ زور زور سے ہلاؤ۔ جب زور زور سے اس ٹیبل کو ہلایا تو 96 کتابیں نیچے گر گئیں جو انجیل ہی تھیں، مختلف نسخے، اور 4 کتابیں اوپر رہ گئیں۔ تو وہ 4 یہ ہے متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور لوکا کی انجیل۔ یہ 4 اناجیل جو ہیں وہ اس وقت، کچھ انگریز جو ہیں وہ ایک انجیل کو ماننے والے ہیں، کچھ عیسائی دوسرے کو ماننے والے، کچھ تیسری کو، کچھ چوتھی کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی کتاب ہے وید، چہ جائے کہ ان کے پاس وید کے آسمانی کتاب ہونے کی کوئی دلیل نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک وید پر متفق نہیں ہے۔ اس وقت جو وید ہے نا، وید کی جو کتاب ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں ہندوؤں کے اندر۔ ایک کو کہتے ہیں رگ وید، اور ایک کو کہتے ہیں رام وید، اور ایک کو کہتے ہیں یجر وید، اور ایک وید کا نام ہے اتھر وید۔ یہ 4 وید ہیں، اور ساری جو ہندو مت ہے، پوری قوم، وہ ان 4 میں سے کوئی کسی کو مانتی ہے، کوئی کسی کو مانتی ہے۔ مطلب ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے وہ بھی ایک کتاب نہیں ہے۔ تورات جو یہودیوں کی کتاب ہے، رب نے تو ایک ہی نازل کی، ہم مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں جو رب کائنات نے نازل کی، لیکن اب نہیں ہے۔ اب ہندوؤں نے یہودیوں نے بدل دی، اس کی 20 کتابیں ہیں تورات کی، اور جو لمبے لمبے خطوط اور صحیفے اس کے ساتھ الگ جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو آپ کو تمام دنیا کے اندر اس وقت، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ یورپ میں جاتا ہے، یا امریکہ میں، یا انگلینڈ میں،
مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، تو کم از کم یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کی جتنی کتابیں ہیں، ان کو آپ ایک کتاب نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت اس پوری کرۂ ارض پر جو مذہبی کتاب ایک کتاب ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ فرانس میں یہ پچھلی صدی میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، پادری، انہوں نے جب اناجیل اکٹھی کی تو انہوں نے کہا کہ قرآن بھی اکٹھے کرو۔ انہوں نے فرق محسوس کرنا تھا، اناجیل اکٹھی کی، وہ 100 سے زیادہ نسخے بنے الگ الگ، اور جب انہوں نے کہا کہ اب قرآن اکٹھا کرو، مصر سے قرآن منگوایا گیا، سعودی عرب سے منگوایا گیا، ادھر بر صغیر سے منگوایا گیا، یورپ سے منگوایا گیا، مختلف ملکوں اور مختلف صدیوں کا قرآن، کبھی دوسری صدی کا کوئی نسخہ، 5ویں صدی کا نسخہ، 8ویں صدی کا نسخہ، 12ویں صدی کا نسخہ، 14ویں صدی کا نسخہ۔ انہوں نے کہا اب اس کی باریک بینی سے پڑتال کرو۔ جب انہوں نے باریک بینی سے، انگریز پڑتال کر رہا ہے، جو غیر مسلم ہے، اینٹی مسلم لوگ، دیگر مذاہب کے لوگوں نے قرآن کو جانچنے کے لیے قرآن کی پڑتال کی، پہلی صدی کا نسخہ دیکھا، دوسری صدی کا دیکھا، 5ویں صدی کا دیکھا، 8ویں صدی کا دیکھا، 10ویں صدی کا دیکھا، 12ویں صدی کا دیکھا، عرب کا قرآن دیکھا، یورپ کا قرآن دیکھا، اور اس کے علاوہ UK کا قرآن دیکھا، بر صغیر پاک و ہند کا قرآن دیکھا، پوری دنیا کے ایک ایک علاقے سے دیکھا، ہر صدی سے نسخہ منگا کے دیکھا، لیکن وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ جس صدی میں چلے جاؤ، جس علاقے میں چلے جاؤ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایک کتاب کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری اس قرآن مجید، اس کتاب کی سچائی ہے۔ پھر ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف مذہبی کتابیں مختلف زبانوں میں آئیں۔ تورات جو ہے نا، وہ عبرانی زبان میں ہے، جو اصل نازل ہوئی۔ تورات عربی میں نہیں نازل ہوئی، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ انجیل یونانی، اور یہ جو پارسی لوگ ہیں، اوستا ان کی، وہ پارسی زبان میں اوستا، اور جو وید ہیں، وید سنسکرت میں ہے، سنسکرت میں۔ دنیا جہاں کے سارے مذہبوں کی ساری کتابیں جس جس زبان میں تھیں، آج وہ زبانیں ختم ہیں، نہ لکھی جاتی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں، نہ بولی جاتی ہیں، وہ زبانیں ڈیڈ ہیں۔ سنسکرت ڈیڈ ہے، فوت ہو گئی، زبان ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح عبرانی زبان ڈیڈ زبان ہے، یونانی زبان ڈیڈ زبان ہے، اور الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ قرآن مجید جو عربی زبان میں آیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اس وقت بھی پوری دنیا میں کروڑوں لوگ عربی بول رہے ہیں۔ پھر اگلی بات جو بڑی قابل غور ہے کہ ہر زبان وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اسلوب چینج کرتی ہے۔ مثلا امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پچھلی صدی میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے، جو پچھلی صدی کا اردو کا ترجمہ ہے، آج کے سکول کے اردو خوان بچے کو وہ اردو سامنے رکھ دو تو وہ مکمل نہیں سمجھ سکے گا۔ ہے اردو لیکن وہ پچھلی صدی کی ہے، اور اس صدی میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ لکھا وہ بھی اردو میں ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اردو میں ہے۔
اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پچھلی صدی کی اردو میں ہے، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ اس صدی کی اردو میں ہے، وہ بھی اردو ہے، یہ بھی اردو، لیکن اس اور اس اسلوب میں فرق ہے۔ یعنی یہ صرف اردو کی بات نہیں، پنجابی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، فرانسیسی ہو، جاپانی ہو، کوئی بھی زبان ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اسلوب اور اپنا انداز وہ تبدیل کرتی ہے، لیکن قرآن مجید جس اسلوب میں نازل ہوا اور قرآن کریم نے جو مضامین بیان کیے، حتیٰ کہ میری اگلی بات پر ذرا توجہ فرمانا، حتیٰ کہ قرآن نے جو تاریخی واقعات بیان کیے اس کا بھی اسلوب ایسا ہے کہ اگر آج آپ فرعون کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئیں اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے زمانے میں فرعون چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ قرآن کا اسلوب اس انداز کا ہے کہ اگر قرآن نے تاریخی واقعات کو بیان کیا تو ایسے اسلوب میں بیان کیا، قرآن نے اگر نمرود کو بیان کیا تو ایسے اسلوب میں بیان کیا کہ آپ کو اپنے زمانے میں نمرود چلتے پھرتے نظر آئیں گے، قارون چلتے پھرتے نظر آئیں گے، ابو لہب اور ابو جہل چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ زمانے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، لیکن جس صدی کے مسلمان نے بھی اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو یوں محسوس ہوا کہ قرآن پاک ہمارے زمانے کے لیے، ہمارے حالات کے لیے ابھی نازل ہو رہا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی، اب سائنس یہ کہتی ہے، سائنس کی آج تک کی جو تحقیق ہے اس کا یہ نچوڑ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین بھی نہ تھی، کچھ نہ تھا، تو سائنس کہتی ہے کہ جو اس وقت کی فضا تھی نا، جب نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، جو اس وقت کی جو فضا تھی وہ فضا، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ تھا۔ تو قرآن سے پوچھا کہ آج کی جو سائنس ہے کیا یہ بات ٹھیک کر رہی ہے؟ تو قرآن مجید نے گواہی پیش کی۔ قرآن نے کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان، اللہ رب العالمین نے جب کائنات بنانے کی طرف توجہ فرمائی، وَهِيَ دُخَانٌ، تو یہ دھواں تھا۔ آج کی سائنس کی انتہا کی ترقی اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب زمین نہ تھی اس وقت کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود تھی، اور اللہ کا قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے کائنات بنانے کی طرف توجہ فرمائی، ثم استوى الى السماء وهي دخان، حامین سجدہ آیت نمبر 11، فرمایا یہ اس وقت دھواں تھا۔ پھر لوگوں نے جب کہا نا، اس زمانے کے لوگوں نے، کہ جناب پھر جو یہ انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تو یہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہڈیاں کیسے جڑیں گی؟ ان پہ گوشت کیسے آئے گا؟ تو حضرات محترم، انسان نے جتنی ترقی کی ہے نا، آج کے دور میں ترقی کی انتہا یہ ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا، یہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، تو اس وقت یہ ہم جو سائن کرتے ہیں نا، سائن پکایا کرتے تھے کہ ایسے سائن کرو کہ اس کی نقل نہ ہو سکے، لیکن وقت نے بتایا کہ چاہے جیسے بھی سائن کر لو، تمہارے سائن کی نقل بن سکتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی نقل نہیں، وہ ہے آپ کے انگوٹھے کی لائنیں۔ آپ نے سم نکالنی ہو تو اتنے تک دکاندار سم نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ جناب پہلے آؤ، آ کے انگوٹھا لگاؤ۔ آپ شناختی کارڈ کے دفتر میں چلے جائیں تو آپ کا انگوٹھا لگے گا، انگوٹھا لگنے سے سارا بایو ڈاٹا سامنے آ جائے گا۔ آپ باہر کے ملک میں جائیں تو آپ کا انگوٹھا لگے گا۔ یہ انگوٹھے کی لائنیں ایسی ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ نے ایسا جواب دیا ان کو کہ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ قابل غور جواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے
کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. بلا قادرینا الا ان نسوی بنانہ. اللہ فرماتا ہے ہڈیاں جمع کرنا تو دور کی بات ہے، جس چیز کو تم اپنی شناخت سمجھ رہے ہو، یہ انگوٹھے کا جو پور ہے، اس کی جو یہ لائنیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں ایسے بناؤں گا کہ تمہارے انگوٹھے کے پور کی لائنوں میں بھی فرق نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے. اب یہ آیت پڑھو تو سمجھ آ رہی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یہ آج کے حالات میں نازل ہو رہی ہے یہ آیت طیبہ. عجیب بات ہے، یہ اس زمانے میں آئی جب وہ لوگ انگوٹھے کو نہیں جانتے تھے. آج سے 100 سال پہلے ہمارے لوگ جو ہیں وہ انگوٹھے کی اس اہمیت سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ سائن کرنا زیادہ اچھا سمجھا کرتے تھے. لیکن قرآن نے بتا دیا کہ یہ 1 صدی کی کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ 2 صدیوں کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ، یہ انسان، یہ سائنس جتنی بھی ترقی کی کروٹیں تبدیل کرتی چلی جائے گی، اس کو ہر دور میں یہ قرآن مجید ہدایت عطا فرمائے گا. اسی وجہ سے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے تمام معاملات کی جو بنیاد ہے وہ 4 چیزوں پر ہے. جناب خوش آمدید علماء کرام ہماری محفل میں تشریف لائے. تو 4 چیزوں کی بنیاد پر ہماری شریعت، 4 چیزیں بنیاد بنتی ہیں ہماری شریعت کی. ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ. دوسری کیا ہے؟ سنت رسول اللہ. اور تیسری کیا ہے؟ اجماع علماء کا، جس مسئلے پر اجماع ہو جائے. اور چوتھی کیا چیز ہے؟ قیاس یا اجتہاد. قیاس بھی کہہ سکتے ہیں، اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سنی لوگ، یہ جو بابے ہیں نا، بابے، ان کی جو حکایات ہیں یا واقعات ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے کچھ اس میں عمل دخل ہمارا اپنا بھی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ شریعت کو ہم تک جن ہستیوں نے پہنچایا، کم از کم ان کا اتنا ذکر تو کرتے کہ ہماری عوام کو پتہ ہوتا کہ ہمارے دین کے اصل ہیرو یہ ہیں. مثلا صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد وہ ہستیاں جن کو امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام مسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام ترمذی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن ہم جھوٹے نمبر 2 پیروں فقیروں کے عرس میں اپنی تمام انرجیاں صرف کرنے کے بعد ہم میں یہ سکت ہی نہیں رہی کہ ہم اسلام کے جو اصل ہیرو ہیں، اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو اتنے آپ کو سمانے امام بخاری کے نہیں ملیں گے جتنے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ملیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جتنی قداور شخصیت تھی، لیکن ہمارے کتنے لوگ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کو؟ ہمارے کتنے لوگ جانتے ہیں محمد بن حسن شیبانی کو، جو ہمارے جنہوں نے اصل دین ہم تک پہنچایا؟ ہم میلوں ٹھیلوں میں اپنی انرجیاں ضائع کر، کاش ہم عادی ہوتے امام ابو حنیفہ کا عرس منانے کا، بجائے جاہلوں اور نمبر 2 پیروں کے عرس منانے کے ہم عادی ہوتے امام محمد بن حسن شیبانی کا عرس منانے کا، ہم عادی ہوتے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے عرس منانے پر، تو ہمیں ہماری عوام کو پتہ چلتا کہ ہمارے اصل ہیرو یہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بابوں کی جھوٹی سچی حکایات پر مبنی ہے، تو وہ سن لے. ہم
اپنے اولیاء کاملین کا ادب احترام اور عزت ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ واقعہ جو قرآن سے ٹکرائے، سنت رسول اللہ سے ٹکرائے، ہم اس کو نہیں مانتے، نہ اس کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کاملین کے حکایات ضرور بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات اور کرامات ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اس کی ہدایات کے عین مطابق ہوں۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں ایک واحد ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی جو کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک کتاب کی صورت میں صرف وہ پائی جاتی ہے۔ آپ اناجیل کی تلاش کرو گے تو کم از کم 4 انجیلیں ملیں گی۔ آپ تورات کی تلاش کرو گے تو آپ کو 20 نسخے اس کے مل جائیں گے۔ آپ ویدوں کی تلاش کرو گے جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، ان کی بھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے وید کے آسمانی ہونے کی، لیکن اس کے باوجود ان کی جو وید ہیں ان کی بھی 4 کتابیں آپ کو مل جائیں گی، رگ وید، رام وید، یجر وید، اتھر وید، یہ 4 قسم کی ویدوں کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک کتاب ہندوؤں کی بھی نہیں ہے، اور یہ سنسکرت میں ہے، سنسکرت زبان بھی ڈیڈ ہو گئی۔ تورات عبرانی میں ہے، عبرانی زبان بھی ڈیڈ ہو گئی۔ انجیل یونانی میں ہے، یونانی زبان بھی ڈیڈ ہو گئی۔ اس وقت اگر وہ کتاب جس کی زبان زندہ ہے، کائنات کے اندر مذہبی کتاب آپ کو ایک ہی ملے گی، اور وہ ہے قرآن مجید، اور اس کی زبان آج بھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ پھر عجیب بات، ایک باریک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہودی بندہ تورات کی اسٹڈی کرتا ہے، لیکن انگریزی میں جس میں نازل ہوئی اس میں وہ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ زبان ڈیڈ ہے۔ عیسائی بندہ انجیل کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، کس زبان میں؟ اس زبان میں نہیں جس میں وہ نازل ہوئی، انگریزی میں پڑھتا ہے۔ اور قرآن آپ انگریزی میں پڑھ سکتے ہو، اردو میں پڑھ سکتے ہو، دیگر زبانوں میں پڑھ تو سکتے ہو، لیکن وہ تفہیم ہوگی۔ ایک کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تفہیم مختلف زبانوں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تلاوت عربی میں ہوگی۔ اور چاہے وہ بچہ ہمارا میٹرک فیل ہی ہو، پرائمری بھی نہ پڑھا ہوا ہو، لیکن کم از کم وہ اس پاک کتاب کی تلاوت ضرور کرے گا۔ تو وہ کتاب جس کی پڑھائی بھی ہے، تفہیم بھی ہے، اور اس کی اصل زبان کی تلاوت بھی موجود ہے، وہ ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ حضرات محترم، پھر ایک اور بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ہمارے نوجوان یورپ میں جاتے ہیں، یو کے میں، یو ایس اے میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو کہ پوری دنیا میں کوئی ایک یہودی ایسا دکھاؤ جس کو تورات یاد ہو۔ پوری دنیا میں کوئی عیسائی ایسا دکھاؤ جس کو انجیل زبانی یاد ہو۔ آپ پوری دنیا پھر کے آؤ، آپ کو ایک عیسائی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو اپنی مذہب کی کتاب انجیل یاد ہو۔ یہودیت پوری میں آپ کو کوئی یہودی ایسا نہیں ملے گا جس کو بائبل، تورات یاد ہو۔ اور رہ گیا قرآن، آپ کو کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں نظر آئے گا، کوئی ایسا صوبہ نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا شہر نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا قریہ اور دیہات نظر نہیں آئے گا جہاں پر آپ کو قرآن مجید کا حافظ نہ ملے۔ میں اگلے دن اخبار میں پڑھ رہا تھا
جلسہ دستار فضیلت ہوا ایک مدرسے میں، ان بچوں کا جنہوں نے قرآن حفظ کیا، تو ان میں ایک 65 سالہ بزرگ بھی تھے۔ 6 سالہ ہمارا بچہ جس کو پنجابی یا اردو کا لکھا ہوا صفحہ یاد نہیں نہ ہوتا، اردو کا لکھا ہوا 6 سالہ بچہ پورا صفحہ یاد نہیں کر سکتا، لیکن ہم آپ کو اپنے مدارس میں لے جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ 6-7 سالہ بچہ جو اردو کا ایک صفحہ یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کرم نوازی یہ ہے، الحمد کی الحلام سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کی یہ کتاب کا معجزہ ہے کہ پوری کتاب اس بچے کے سینے میں آپ کو محفوظ ملے گی۔ حافظ قرآن لاکھوں کی تعداد میں، آپ کو گرنتھ کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، یہ سکھوں کی کتاب ہے۔ آپ کو ویدوں کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، آپ کو تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، آپ کو انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی پاک کتاب کا زندہ معجزہ ہے، اور جتنی یہ سچی ہے اپنی براہین اور اپنے دلائل کی بنا پر، اتنی ہی ہم مسلمانوں میں مظلوم ہے۔ حالانکہ اس سے سچی کتاب کوئی نہیں، اس سے سچا پیغام کوئی نہیں۔ پھر ایک اور باریک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو موقع نہیں ملا تورات کی عملی تشکیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میدان تیہ میں گئے جب وہ بنی اسرائیل وہ ایک قسم کی قید کاٹ رہے تھے 40 سالہ، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، انہوں نے انجیل کی عملی تشکیل کی تصویر معاشرے میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن ادھر ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ساتھ جو حجرہ مصطفیٰ تھا اس کا پردہ ہٹا، کملی والے نے دیکھا کہ وہ قرآن جو 23 سالوں میں مجھ پہ نازل ہوا اس کی عملی تصویر تو دیکھوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پیغمبر اکرم نے جب پردہ ہٹایا تو صفوں کی صفیں اس قرآن کی عملی تصویر نظر آئی۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس قرآن کی عملی تشکیل دیکھ لی۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ حضور نے عمل، الفاظ جو تھے نا کتاب میں، اپنے صحابہ میں اس کا عمل دیکھ لیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ جی فلاں صحابی سے غلطی کیوں ہو گئی، تمہیں راز کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے کروائی کہ محبوب کے جو صحابہ ہیں ان میں سے کچھ جب عملی اغلاط غلطیاں کریں گے اور قرآن کے حکم ان پہ نافذ ہوں گے تو کوئی قرآن کا ایسا حکم رہ نہ جائے جو مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے عملی حوالے سے سامنے نظر نہ آئے۔ قرآن کو عملی شکل میں ڈالنے کے لیے اسی وجہ سے ہم دور رسالت میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹا گیا، کسی نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کو پتھر سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ رب کائنات بھی چاہتا تھا کہ وہ احکام جو قرآن کی کتاب میں لفظوں میں موجود ہیں، میرا محبوب اس کی عملی تصویر کی تشکیل خود آنکھوں سے دیکھ لے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی، یہ اس آپ کا زندہ معجزہ ہے۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ایک فرانسیسی پارلیمنٹیرین، اس نے
اس مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ مصر کا ایک صحافی اس کا انٹرویو لینے آیا، اس سے پوچھا بھی تمہارا سارا معاشرہ اینٹی اسلام ہے، تمہارے گھر میں اسلام نہیں ہے، باپ دادا میں اسلام نہیں ہے، تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جس سے تم اسلام سے متاثر ہوئے۔ اب وہ وجہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فرانس کا پارلیمنٹیرین ہوں اور ساتھ مجھے شوق ہے سیاحت کا، میں سیر کرتا ہوں اور زیادہ تر سیر میں کرتا ہوں سمندر کی، اور میں نے ایک زندگی گزاری ہے سمندر کی سیر کرنے میں۔ وہ کہتا ہے میں نے کئی جہازوں اور کشتیوں کو ڈوبتے دیکھا اور کئی بندوں کو ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے موت کا شکار ہوتے سمندر کے اندر دیکھا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے چونکہ پڑھنے کا بھی شوق ہے تو میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کی ذرا کتاب کا مطالعہ تو کروں، سٹڈی ویسے میں کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں قرآن انگریزی میں ٹرانسلیٹ شدہ قرآن اپنے گھر لے گیا، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے میں سورہ نور کی آیت نمبر 40 کا جب ترجمہ پڑھا نا انگلش میں بڑا حیران ہوا، اور وہ کیا تھا؟ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موجن من فوقہ موجن من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اس آیت کا ترجمہ دیکھا تو ترجمہ یہ تھا، آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جب سورج کی روشنی سمندر کی پہلی سطح سے سورج کی کرنیں ٹکراتی ہیں نا، تو پہلی سمندر کی جو لہریں ہیں نا، پہلی سطح ہے وہ سورج کی کرنوں کو توڑ دیتی ہے، اس کے نیچے جو لہریں ہیں نا وہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکتی، وہاں اندھیرا ہے، اور اس کے نیچے جو نہریں ہیں نا وہاں مزید اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے چونکہ ایک پوری زندگی گزاری ہے سمندری سفر میں نے کئیوں کو ڈوبتے دیکھا، ڈوبنے والے کو اپنی اعضاء نظر نہیں آتے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نے جب قرآن کی یہ آیت دیکھی کہ جو گمراہ کی مثال اللہ نے بیان کی کہ اوپر موجیں ہیں پھر نیچے لہریں ہیں، وہاں پہ اندھیرا ہے، حتیٰ کہ اس کو پھر اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو میں ایک مسلمان عالم کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں، استغفر اللہ، اپنی طرف سے لاتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہم یہ سمجھتے تھے، تو میں یہ سمجھتے ہوئے میں مسلمانوں کے عالم کے پاس گیا، میں نے کہا تمہارے نبی نے کتنے سمندری سفر کیے؟ سوال کیا تھا؟ تمہارے نبی نے کتنے سمندری سفر کیے؟ اس عالم نے جواب دیا سمندری سفر کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے نبی نے تو ساری زندگی سمندر ہی نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں نے پھر ترجمہ پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو عام سمندر کا سفر کرنے والا ہے نا وہ بھی اس گہرائی کو نہیں جانتا، میں اس لیے جانتا تھا کہ میں نے ایک زندگی گزاری تھی اور میں سیاحت کرتا تھا سمندر میں، اور میں نے کئیوں کو ڈوبتے دیکھا، اس لیے میں اس حقیقت کی تک میری رسائی تھی، میں جانتا تھا کہ نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے نبی نے سمندری سفر نہیں کیا اور پھر یہ ایسے انداز سے سمندر کے اندھیروں کو اس لہجے میں بیان کر رہا ہے جیسے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ قرآن کسی بندے کا گڑا ہوا نہیں بلکہ سچے رب کا سچا کلام ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا میں نے اسلام قبول کر لیا۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ ہے کیا؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات محترم، ہدایت ضرور ہے لیکن ہم پر کچھ قرآن کے حقوق بھی ہیں۔ ہم نے قرآن پہ ظلم کیا۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح انداز سے تلاوت کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کی صحیح انداز سے تفہیم کی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے اس تفہیم پہ عمل کیا جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس پیغام کو پھیلایا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لفظوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ حاجی لال خان مرحوم و مغفور کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔